حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر قرآن پاک کی بہت سی صورتوں میں آیا ہے۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے وہ سب ان کا مقام سکونت تھا۔ قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ یہ سمود کی اولاد تھے، اس لیے ان کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ ان کا پورا نسب یوں ہے: سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ سمود کی اولاد قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیل گئی اور ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا۔ جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا اس کا نام وادی القرا تھا، اور جو شام کے قریب تھا اس کا نام حجر تھا۔ ان دونوں کے درمیان 1700 بستیاں چھوٹی اور بڑی تھیں۔ انہوں نے ان بستیوں میں مضبوط اور عظیم الشان عمارتیں بنائی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ کھیتی کا کام کرتے تھے اور تالاب کھودتے تھے۔ کیونکہ ان کی زمین پتریلی تھی اس لیے کنویں، تالاب وغیرہ دشواری سے کھودے جاتے تھے۔ اکثر مال باغات لگانے اور مکانات تراشنے میں خرچ ہوتا تھا۔ عمارتیں انتہائی منقش بناتے تھے۔ آخر میں ہوتے ہوتے پتھروں کی عجیب و غریب صورتیں تراشنے لگے، پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بت پرستی ان لوگوں میں پھیل گئی۔ حق تعالیٰ سے بالکل غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ایک مختصر اور کمزور سی جماعت آپ کی رسالت پر ایمان لائی، لیکن قوم کے بڑے سردار اور سرمایہ دار اسی طرح بت پرستی میں قائم رہے۔ انہوں نے خدا کی دی ہوئی خوشی اور عیش کا شکر ادا نہ کیا اور کفران نعمت کو شعار بنایا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے، اگر ہم باطل پرست ہوتے اور خدا کے صحیح دین کے منکر ہوتے تو آج ہم کو یہ عیش و عشرت حاصل نہ ہوتا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے تابع داروں کو دیکھو، پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کر کے بتاؤ کہ خدا کے مقبول کون ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو دعوت دینا شروع کی۔ ہر چند اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، لیکن قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں نے تمہاری خواہش کے مطابق تم کو معجزہ دکھا دیا اور تم پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا، ہم فلاں تاریخ کو ہر سال شہر سے باہر جاتے ہیں اور بتوں کو بھی اچھی پوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تو بھی ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا مطلب مانگ کے دیکھ کہ تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، پھر اس دن باہر گئے جس دن کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بھی گئے، اور جب عیدگاہ کو پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا اور بڑے ادب سے اپنی اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر میں وہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم جو کچھ کہو میں اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں، اس کی قدرت کو بھی دیکھو، وہ اپنے خاص بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ پھر جندع بن عمر جو ان کا سردار تھا، سب نے اسی کو کہا کہ تم ہی جو چیز طلب کرنا چاہو طلب کرو جو حضرت صالح علیہ السلام نہ لا سکیں۔ تب ان کے سردار جندع بن عمر نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، یہ پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے اس سے ایک اونٹنی ہمارے لیے نکالو، اس کی پیشانی سیاہ ہو اور باقی سارا بدن سفید ہو اور بال بڑے اور نرم ہو اور 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اسی کی طرح ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ اسلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا۔ سب نے اقرار کیا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو پہاڑ کے قریب بلایا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خدا کی درگاہ میں دعا کرنا شروع کی اور مسلمانوں کو کہا کہ تم میرے پیچھے کھڑے رہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ قوم سمود کے سردار اور تمام لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ خدا کی قدرت، اچانک اس پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی جس طرح بچہ جننے کے وقت جانور آواز نکالتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں۔ خدا کی قدرت سے وہ پہاڑ پھٹا تو ویسے ہی اونٹنی نکل آئی جیسی وہ لوگ مانگ رہے تھے۔ وہ جنگل میں چرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، وہی قد و قامت اور وہی شکل و صورت جیسی وہ طلب کرتے تھے۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی آواز کر چکے کہ صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ جندع بن عمر
6,000 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں میں گرا اور اپنی پرانی غلطیوں پر معافی مانگی۔ لیکن دوسرے لوگ انکار پر قائم رہے اور وہ بدبخت حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کو جادو قرار دے کر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب خدا کے عذاب سے تمہارے لیے بچاؤ اسی میں ہے کہ تم اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو، اس کو کسی قسم کی تکلیف اور رنج نہ پہنچاؤ، تمہارا بچاؤ اسی میں ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے خدا کا عذاب تم پر نہ آئے گا۔ اگر کسی قسم کی تکلیف ان کو پہنچائی تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ اونٹنی ایسی تھی کہ سب جانور اس سے ڈرتے تھے۔ جس جنگل میں وہ چرتی تھی دوسرا جانور وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اور جس چراگاہ پر وہ جاتی وہاں گھاس کا نام و نشان نہ رہتا۔ اور شام کے وقت جب وہ واپس لوٹتی تھی تو شہر کے سب لوگ آ کر اپنے اپنے برتن دودھ سے بھر لیتے تھے، اور تمام شہر والوں کو اس ایک اونٹنی کا دودھ کافی ہوتا تھا۔ جب تھوڑی مدت اسی طرح گزر گئی تو جانوروں والے لوگ اس کے چرنے پھرنے سے تنگ آ گئے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے چرنے اور پانی پینے کی باری مقرر کر دی۔ اسی طرح تھوڑی مدت گزر گئی، ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور چرتی اور چگتی، اور دوسرے دن اس کو صالح علیہ السلام باندھ دیتے۔ لیکن شہر کے لوگ جو جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان پر یہ بات مشکل گزرتی۔ دل میں خیال آتا کہ کسی طرح یہ اونٹنی یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور آرام سے چریں اور چگیں، لیکن وعدے کو توڑنے اور قول و اقرار کے خلاف ہونے سے بھی ڈرتے تھے۔ ان کی قوم کا ایک نوجوان تھا جس کا نام قدار بن سالف تھا۔ وہ ایک عورت پر عاشق ہوا۔ ایک دن اس عورت سے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، عمر بھر ہنسی خوشی گزاریں۔ اس عورت نے کہا، اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر میری ایک فرمائش ہے، اگر تم نے اس کو پورا کیا تو میں تمہاری فرما بردار ہو جاؤں گی، اور وہ فرمائش یہ ہے، اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر والوں کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے تم اس کو مار دو۔ قدار اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس اونٹنی کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی تو اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی پیشانی پر تیر مارا، پھر دوسرے آدمی بھی اس اونٹنی پر حملہ آور ہوئے، بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا۔ اس بات کو سن کر سب شہر والے خوش ہو گئے اور اس کا گوشت سب شہر والے تقسیم کر کے اپنے اپنے گھروں میں لے گئے۔ پیچھے سے جب اس اونٹنی کا بچہ آیا تو وہ اپنی ماں کی حالت کو دیکھ کر بھاگا اور اسی پہاڑ پر چڑھا جہاں اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں کو فرمایا، تم نے خدا کے عذاب کو اپنے واسطے مانگا ہے، اب بھی بچاؤ کی ایک صورت ہے، میرے ساتھ چلو اور اونٹنی کے بچے کو اپنے شہر واپس لاؤ اور اس کو خوش رکھو تاکہ تم پروردگار عالم کے عذاب سے بچ سکو۔ کافروں نے اس بات کو نہ مانا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ اونٹنی کے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی تو وہ پتھر پھٹ گیا جس سے وہ اونٹنی نکلی تھی، اور وہ بچہ اس پتھر کے اندر گھس گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے واپس آ کر افسوس کرتے ہوئے لوگوں سے کہا، تم نے اپنے لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی۔ اس اونٹنی کے بچے کے 3 آوازیں نکالنے کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے۔ خدا کے عذاب سے پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے، اور دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ بدھ کے دن اونٹنی ماری تھی اور جمعرات کو صبح لوگ بیدار ہوئے تو سب کافروں کے منہ زرد تھے۔ پھر سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہتے تھے۔ اس شہر میں 9 آدمی تھے جو بڑے فسادی تھے۔ یہ 9 آدمی ان کے سردار تھے۔ انہی کے مشورے سے اونٹنی کو مارا گیا تھا۔ ان سرداروں نے آپس میں پکا وعدہ کیا کہ رات میں چپ چاپ حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے بچوں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے وارثوں اور قوم سے کہہ دیں گے کہ ہم کو کیا خبر۔ اس ارادے سے نکلے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک فرشتے نے پتھر سے ان سب کا دماغ پاش پاش کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا وہ واپس نہ آئے، وہ ان کی خبر لینے کو آئے، دیکھا سب کے سر پھٹے ہوئے ہیں اور بھیجے نکلے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر مار ڈالنے کا الزام لگایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ 3 دن مزے اڑا لو، پھر خدا کا سچا عذاب آ جائے گا۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اس پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا جب حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھنے آئیں گے تو اسی وقت راستے میں ان کا کام تمام کر دیں گے۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو دیکھا اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے
وہ اپنی جان بچانے کے واسطے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا اور وہ اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ باقی لوگ دوسرے دن جب صبح کو اٹھے تو سب کے منہ سرخ تھے۔ جب قدار وغیرہ کے وارثوں نے ان کی لاشیں دیکھیں تو سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور آپ کے گھر کو گھیر لیا اور کہنے لگے تم نے اونٹنی کے عوض میں ہمارے 9 آدمیوں کو مار ڈالا، اب ہم ان کے بدلے تم کو اور سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو مارنے نہیں گئے تھے بلکہ یہ خود ہمارے گھر پر چڑھ آئے تھے تو پروردگار عالم نے ان کو سزا دی ہے۔ یہ اسی گفتگو میں تھے کہ جندہ بن عمر جو مشرف و اسلام ہوئے تھے اپنی فوج لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو آئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آخر چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام شہر سے باہر چلے جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت جانا کیونکہ کافروں پر عذاب آنے والا تھا۔ جندہ بن عمر اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرے دن جو ہفتے کا دن تھا، صبح کو جب شہر کے لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو سب کے منہ کالے تھے۔ اس دن سب نہایت غم میں مبتلا رہے کہ کیا ہوگا۔ آخر انہوں نے یہ بات سوچی کہ اپنے عظیم مکانات خالی کر دیتے ہیں، جب خدا کا عذاب آئے گا تو ان مکانوں میں پناہ لیں گے جو پہاڑ تراش کر بنائے گئے تھے، یعنی خدا کے عذاب سے ان مضبوط مکانوں میں چھپ جائیں گے، ان میں کوئی دہشت وغیرہ نہ ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اسی دن کی صبح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آسمان اور زمین کے درمیان ایک دہشت ناک صورت میں ظاہر ہوئے۔ ایک ایسی سخت چیخ ماری کہ اس کے سبب پہاڑ جنبش میں آ گئے اور تیز آندھی ہوا کے طور پر چلنا شروع ہو گئی۔ سب شہر والے دہشت کھا کر ان مکانوں میں گھس گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس سے بھی سخت چیخ ماری، اس کے سبب سب کے سب شہر والے اوندھے ہو کر اپنے اپنے زانوؤں پر گر پڑے، ان کے پتے پھٹ گئے، وہ سب جہنم رسید ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو مسلمانوں سے فرمایا یہ شہر غضب الہی نازل ہونے کی جگہ ہے، یہاں رہنا مناسب نہیں، اب مکہ مکرمہ حرم شریف کا احرام باندھو، وہاں چل کر رہیں گے۔ چنانچہ سب نے حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور مکہ مکرمہ چلے گئے اور نجات دارین حاصل کی۔